السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ جی پیارے بھائی، آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا میاں اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، سورہ نساء آیت نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہے، تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ۔ یہ سٹیج سمجھیں ایک بار، پہلے کیسے کرنا ہے؟ زبانی سمجھانا ہے۔ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ دوسرا سٹیپ، اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ بے شک۔ تو اس آیت کے اندر 3 سٹیپ بتائے گئے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے زبانی انہیں سمجھانا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتی، اپنے رشتہ داروں کو، آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تنگ کرتی ہیں، کسی کے اوپر لعن طعن کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، جو بھی برائی ان کے اندر موجود ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہیں زبانی سمجھانا ہے۔ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دینا۔ یہ دوسرے نمبر کا سٹیپ ہے۔ پہلے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ زبانی سمجھایا جائے۔ اگر زبانی نہیں سمجھتی، جیسا کہ کچھ عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، تو اگر وہ زبانی نہیں سمجھتی تو پھر آپ نے اس سے بستر الگ کر لینا ہے۔ تو ایک جو عورت سنسیئر ہوتی ہے آپ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والی عورت ہوگی، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہوگی کہ اگر آپ اس سے اپنا بستر الگ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کی بات ضرور مان جائے گی اور نیکسٹ ٹائم وہ اس کی بہت زیادہ کیئر کرے گی۔ اگر اس بار بھی وہ باز نہیں آتی تو پھر زد و کوب کرنا ہے۔ زد و کوب ایسا نہیں کرنا کہ ڈنڈے لے کر اس کو مارنا شروع کر دو اور اس کو لہو لہان کر دو۔ زد و کوب کا مطلب ہے کہ ہلکی پھلکی آپ نے سزا دینی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے ساتھ عورت کو مارو۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہلکی پھلکی سزا دینی ہے اور منہ کے اوپر عورت کو نہیں مارنا۔ اگر فرما بردار ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر وہ مان جاتی ہیں، فرما بردار ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو۔ اگر وہ نہیں مانتی تو پھر آخری سٹیج جب اور کوئی بھی حال باقی نہ رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیوی کو طلاق دے دینی ہے۔ جب آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی تو پھر اس کے بعد جو آخری سٹیج ہوگا، جب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر آپ نے بیوی کو ایک طلاق دینی ہے، جس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اگر تو اس نے رجوع کرنا ہوا، اگر اس نے آپ کی بات ماننی ہوگی تو وہ بات مان لے گی، اگلا حیض آنے سے پہلے آپ رجوع کر لیں۔ اگر وہ اپنی بات پر بضد ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر آپ وہ اس کو طلاق دیے رکھیں اور اس سے رجوع نہ کریں۔ 3 حیض جب گزر جائیں گے، اس سے پہلے اگر وہ تیسرا حیض آنے سے پہلے رجوع کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لو۔ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا، اس کے بعد
آپ الگ ہو جاؤ گے، بیوی اگر چاہے گی تو دوسری جگہ پر نکاح کر لے گی۔ اگر آپ کا 3 حیض گزرنے کے بعد ارادہ بن گیا، بیوی کو بھی سمجھ آ گئی کہ بالکل میرا شوہر 100% ٹھیک کہتا تھا، میں ہی غلط تھی، اب اگر وہ رجوع کرنا چاہتی ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر باہمی رضامندی سے وہ راضی ہو جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے تو ان کو نکاح کرنے سے مت روکو، جیسا کہ موکل بن یسار والی روایت جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، پھر انہوں نے رجوع کرنا چاہا نئے نکاح کے ساتھ تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی سورہ بقرہ کے اندر کہ جب میاں بیوی باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو انہیں نکاح سے مت روکو۔ تو اس لیے پھر 3 حیض گزرنے کے بعد بھی آپ نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو۔ تو آج کل سارا ہی ہمارا معاملہ الٹ ہے، سنت کے خلاف ہے، فٹافٹ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، پھر اختلافی مسائل میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے حلالہ کرواؤ، کوئی کہتا ہے 1 طلاق ہوئی ہے۔ تو اس لیے بہترین حال یہ ہے کہ ہمیں سنت کا پتہ ہو کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے بہترین طلاق جسے احسن طلاق کہا گیا ہے وہ 1 طلاق ہے، ایک مجلس میں 1 طلاق دو، پھر دوسری اور تیسری طلاق نہ دو۔ تو یہ طریقہ ہے، اتنی آپ سرزنش یا زد و کوب بیوی کو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو لو لہان کر دینا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔